وہ اجنبی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 زیرک کے بھائی سے ملی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں ارحم کو لے کر بیٹھی اسے سیریلک کھلا رہی تھی۔ نجمہ پالک لے کر وہیں آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ شاید لنچ کی تیاری میں تھی۔ وہ ارحم میں مگن زیرک کی سوچوں میں گم تھی کہ ماں کے اس سوال پر چونک اٹھی۔ جی مگر آپ آج یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس ایسے ہی، نجمہ نے عام سے لہجے میں کہا، مگر مائل کے لیے ایک بار پھر سوچوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اصل میں امی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ بے شک وہ لوگوں کے دماغ پڑھ کے انہیں جان لیتا ہے، ان کی شخصیت سے ان کے اندر کا حال بیان کر دیتا ہے، ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیتا ہے، مگر کون اپنا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا ہوگا؟ مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے جس سے میں بے خبر رہتی ہوں۔ مجھے وہ ایسی نئی نئی باتیں بتاتا ہے جس سے میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سوچنے لگی تو اپنے لیے مزید پریشانی کھڑی کروں گی۔ اس لیے میں بس اپنی ایک چھوٹی دنیا میں خوش رہنا چاہتی ہوں، زیرک اور ارحم کے ساتھ، جہاں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ مجھے اب کسی کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، بہت خوش۔ اور حافظ نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ میں جتنا ہو سکے ان سوچوں سے باہر نکلوں۔ نجمہ کے دل کو گویا سکون ملا، خاص کر کے مائل کی بات سن کر۔ وہ زیرک کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اب نجمہ کو لگتا تھا کہ زندگی میں خوشیوں کے سکون کے پل واپس لوٹ آئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی اس سے ملنے کا تمہیں اور مجھے فائدہ ہی ہوا۔ اچھا چلو بتاؤ کہ زیرک کب لوٹ رہا ہے؟ اور زونیشا کو کیا ہوا تھا؟ کل اس کیوں خراب ہو گئی؟ وہ پالک کاٹتے عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شاید آج آ جائیں۔ اور زونیشا اب ٹھیک ہے؟ امی آپ کو نہیں لگتا زونی کے ساتھ آپ نے زیادتی ہے؟ میرے کسی پاگل پن میں وہ قصوروار نہیں تھی، نہ ہی زونیشا کبھی بیچ میں آئی۔ میری قسمت جس کے ساتھ جڑی نہیں تھی، اس کے رشتوں سے کیسا انتقام؟ نجمہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ خود کو کنٹرول کر کے نارمل لہجے میں بولی۔ آج تمہارے لیے چائنیز بنا رہی ہوں، بھابھی کہہ رہی تھی، سب شوق سے کھاتے ہیں، بس زونیشا کا نہیں پتہ اسے پسند ہے۔ جی وہ ماں کی باتوں سے سمجھ گئی، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھیں، لیکن نجمہ کی عادت تھی وہ لوگوں کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتی تھی، نہ معافی مانگتی تھی۔ بھلے انہوں نے زونیشا کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، وہ اپنے عمل سے اسے سدھاریں گی، لیکن کبھی زونیشا کے آگے اس بات کا اقرار نہیں کریں گی، جو کہ مائل کو تو غلط لگا کیونکہ اس لڑکی نے 1 سال تک ان کی نفرت برداشت کی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ مندی مندی آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی ایسے المیر بیٹھا نظر آیا۔ ایک پل کو ذہن سن سا ہو گیا۔ کل رات کا واقعہ یاد آیا تو المیر کے نرم لہجے کی وجہ سمجھ آئی۔ ٹھیک، وہ پھر سے کہیں اسے لے کر پنچایت نہ شروع کرے، اس لیے زونیشا نے بھی لہجہ نرم رکھا۔
چلو فریش ہو جاؤ، ناشتہ راستے میں کر لیں گے، ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ چلو گی؟ ڈاکٹر کا سن کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی، جو کہ المیر سے پوشیدہ نہ تھی۔ بہت کم یہ پلکیں اٹھتی تھیں، اور آج اٹھی ہیں تو وہ بے ساختہ بس نظریں ان آنکھوں پر گاڑے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے دیکھنے سے پزل ہوتی خود ہی بیڈ سے اٹھی۔ وہ ان آنکھوں میں اتنا مگن تھا کہ اس کے اٹھنے سے جیسے کسی شہر سے باہر نکلا۔ آج اس کا نظر انداز کرنا برا نہیں لگا، کیونکہ وہ اسے جان چکا تھا۔ چلو نا؟ زونیشا نے اس کی نرم پکار پر بس سر اس بات میں ہلایا اور دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر باتھ روم میں گم ہو گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ الماری سے کپڑے لے کر وہ ایک بار پھر واش روم میں چلی گئی۔ اب کے باہر نکلی تو المیر نے دیکھا تھا وہ عام کپڑوں سے ہٹ کر کوئی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، جو ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کے ساتھ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ ماں کو اطلاع دے کر زونیشا کو لے کر کار میں آ بیٹھا۔ کار میں دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ جب وہ ایک ہوٹل کے آگے آ رکا، تب اس نے زونیشا سے پوچھا، ناشتے میں کیا لوگی؟ کچھ بھی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک مخاطب کیے جانے پر وہ گھبرا اٹھی۔ تبھی لڑکھڑائی۔ اوکے۔ اس نے اصرار نہیں کیا، کیونکہ شاید اصرار کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ کار ریورس کرنے کے بعد وہ ایک ہوٹل کے سامنے آ رکے۔ چائے کے ساتھ المیر نے چکن چیز پراٹھے آرڈر کیے۔ یہ سب اس نے کار میں ہی منگوا لیا، تاکہ ہوٹل میں وہ انکمفرٹیبل نہ فیل کرے۔ پہلے تو وہ کھاتے ہچکچا رہی تھی، مگر پراٹھے اتنے مزے کے تھے کہ وہ خود کو روک نہ پائی۔ اوپر سے سو کر اٹھو تو بھوک اتنی شدید لگتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر پورا پراٹھا ختم کر گئی۔ اور منگواؤں؟ المیر کے پوچھنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے جو تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا؟ مجھے دیکھو، 3 پراٹھے آرام سے کھا لیتا ہوں۔ اتنا زبردست ہے تو خواہش ہوتی ہے۔ بھلا یہ کیا بات پتھر کی لکیر ہے کہ لڑکیاں ایک ہی پراٹھا کھائیں گی؟ المیر کا لہجہ ویسے ہی نرم تھا۔ نہیں، بس۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے زونی نے کہا۔ المیر نے لڑکی بلا کر بل ادا کیا اور اب کی کار اس بڑے اسپتال کے آگے آ کر روک دی، جہاں وہ مشہور نیورولوجسٹ بیٹھتا ہے۔ یو آر گارجس۔ وہ اپنے لیے جوس لینے کاؤنٹر آئی تھی کہ پیچھے سے سن کر چونکی۔ گردن گھما کر دیکھا تو وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے اسے ملا تھا، بقول اس کی ماں کے افنان قریشی کا بیٹا، جس نے بزنس کی دنیا میں بے شمار نام کمایا ہے۔
قاتل نظریں ہیں، پہلے کبھی آپ کو پارٹیز میں دیکھا نہیں۔ وہ اس کے دیکھنے پر مسکراتا ہوا اس کے برابر آن کھڑا ہوا۔ آنکھیں سکوڑ کر وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ آواز پہچانی نہ تھی، مگر یہ چہرہ جیسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ مگر آواز ایسی نرم، ایسی پراسر تھی کہ وہ ایک پل کو اس کے سر میں جکڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ پر قابو پاتی اس شخص سے 2 قدم پیچھے ہٹی جو کاؤنٹر ٹیبل سے ٹیک لگا کر اس کے آگے جھکا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے پارٹیز نہیں پسند، رکھائی سے بولتی جانے لگی کہ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر مجھے تم پسند ہو، پہچانا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے کہہ رہا تھا، جو دماغ پر زور ڈالے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ افسوس، وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ یہ آواز، یہی تو ایک آواز ہے جسے وہ پہچانتی ہے، مگر وہ چہرہ اس کی کسی یاد میں نہیں، بس آواز جانی پہچانی ہے، جیسے صدیوں سے یہ آواز اس کے کان میں گونج رہی ہے، اور چہرہ دیکھتے ہی وہ اسے کوئی اجنبی لگتا ہے۔ اینا نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہ پوری شان و شوکت سے اسے اپنے قریب تر آتا دکھائی دیا۔ وہ شخص اپنے سامنے سے آتے حافظ سلیمان کو دیکھ کر بس خون کے ایک گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ شریفوں کی پارٹی میں تم جیسے حرام کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ اینا کے بے حد قریب آ کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ حبروز، جس کا موڈ خوشگوار تھا، حافظ سلیمان کو دیکھتے ہی اس کے اندر کی آگ بھڑک اٹھی، نفرت کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اینا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ آیا تھا۔ اس کی کلون کی مہک اینا کی ناک کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اینا ایک قدم آگے بڑھاتی تو سیدھا اس سے جا لگتی۔ عزت داروں کو بدنام کرنے آئے ہیں، وہ خباثت سے ہنسا۔ یعنی مانتے ہو حرام خور، ہم تو ویسے ہی زمانے میں بدنام ہیں مگر عزتیں محفوظ ہیں۔ اینا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسی وقت حافظ سلیمان کی آنکھوں نے اس پری پیکر کو دیکھا، جو پتہ نہیں خوبصورت تھی یا اس کی آنکھوں کی خوبصورتی تھی کہ یہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کر بیٹھی ہے۔ اس لڑکی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ یہ حسن اسے دنیا میں کہیں نہیں ملتا، اس جیسا حسین اسے کوئی نہیں لگا۔ اینا کو لگا جیسے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مکرم علی دھاڑتی آواز سے اینا نے یکدم سے حافظ سلیمان کے چہرے کے تاثرات سکت ہو گئے۔ مکرم علی کی دھاڑتی آواز سے اینا نے دیکھا یکدم سے حافظ سلیمان کے چہرے کے تاثرات سکت ہو گئے۔ Who the hell are you asking me؟ اس کی بدتمیزی پر مکرم علی خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئے۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ اینا اپنے باپ کا ایسا سلوک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کبھی محفل میں اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ انہیں تو بیٹی سے زیادہ عزت پیاری تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ چلے جا رہے تھے، جبکہ حافظ سلیمان بلیک کوٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے
ٹیبل سے ٹیک لگاتا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد پرسکون تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ حبروز اسے خباثت سے دیکھتا حافظ سلیمان سے مخاطب تھا، جو باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کرتا اندر ہی اندر آگ میں جل رہا تھا۔ اتنا نرم لہجہ کیسے اختیار کر لیا؟ ایک لڑکی کے آگے اتنے بے بس ہو گئے کہ پہچان چھپائے ہو۔ اس پارٹی میں موجود سارے خبیث تمہاری اصلیت سے واقف ہیں سوائے میرے سچ کے۔ اسے بھی تمہاری طرح خون کے آنسو رلاؤں گا۔ وہ پرانا مسکراہٹ ہونٹوں پر سے مخاطب حبروز سے تھا، مگر نظریں اپنی اس زندگی پر تھیں جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر یکدم ہر سناٹا چھا گیا، بالکل اس کے دل جو اب لگتا تھا دھڑکنا بھول گیا ہے۔ دھڑکن جو اسے دیکھتے تیز ہو گئی تھی، افسوس روئی سے چل رہی تھی، کیونکہ وہ جا چکی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں، آدھی زندگی تو اسے ہوش میں لا کے گنوا دی۔ اب زندگی اس کا بت پوچھنا اسے چھوڑنے والا تو میں نہیں۔ ہاں، اسے ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد دیکھنا کیا کرتا ہوں، اس کے جسم کی ایک ایک خال کھینچ نکالوں گا۔ نہ انسانوں میں شمار ہوگی نہ مردوں میں۔ اس کمینی کی وجہ سے میری بہن دن رات شوہر کا ماتم من رہی ہے۔ تیری کمزوری میرے ہاتھ ہے حافظ سلیمان، دیکھنا اس کی بوٹی بوٹی کچل ڈالوں گا۔ نفرت میں ڈوبے زہر خند الفاظ سن کر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی، پرسکون تھا، جو دیکھ کے حبروز کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ حافظ سلیمان کے سوال پر حبروز پل بھر کو سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ ذہن پر وہی کتاب کے پرانے پنے دوڑانے لگا تو یاد آیا، اس کا قصور تھا اس خون ہوتے ہوئے دیکھا، اس کا قصور تھا وہ خوبصورت تھی، اس کا قصور تھا وہ حبروز کی آنکھوں کو بھائی تھی، اس کے دل میں سمائی تھی، اور اسی کا قصور تھا کہ اس کے دوست نے حبروز کی بے عزتی کی تھی، اور اسی وجہ سے تو حافظ سلیمان نے اس کے بہنوئی کو مارا تھا۔ یہی کہ وہ میری نظر کرم بنی۔ حافظ نے غور سے ان آنکھوں کو دیکھا، پھر دھیما سا مسکرایا۔ اس کا انداز حبروز کو پل پل آگ لگا رہا تھا۔ پھر ملیں گے کہیں کسی جگہ زندگی رہی تو حافظ سلیمان پرسکون چال چلتا اس کی نظروں کے سامنے سے اسی راستے پر نکل گیا جہاں سے ابھی اینا گئی تھی۔ اس کے دماغ میں حبروز سا اس کا ایک آدمی ہر وقت زیرک کے گھر کے باہر نگرانی کرتا تھا۔ جیسے ہی حبروز کو خبر ملی اینا کو حافظ سلیمان زیرک کے یہاں لایا، اسی وقت اس نے اپنے سورسز کے ذریعے مکرم علی کو انفارم کیا۔ وہ ایک بار اینا کو اپنے ساتھ لے جا کر غلطی کر چکا تھا، دوبارہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا بہن کھویا تھا۔ حافظ نے جو اس سے بدلہ لیا تھا وہ اسی کو تباہ کر اس کی قیمت وصول کرے گا، اسی لیے وہ مکرم علی سے آ ملا، ایک عزت دار بزنس مین کی حیثیت۔ اب کل وہ ان کے یہاں اینا کا رشتہ لینے جائے گا۔
اس کی دہشت میں بھی آواز سن کر وہ جو 8 سال سے کوما میں تھی جھٹکے سے اٹھی تھی اور اسے دیکھ کر خوفزدہ نظروں سے تکتے کرنے لگی، مگر کمزوری کی وجہ سے شاید دماغ پر زور ڈالنے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اٹھی تب وہ دری کے پاس تھی۔ ہبروز اینک اپنے ساتھ اپنا فارم ہاؤس لے گیا تھا، لیکن دریت وہاں اسے دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اتنے سالوں تک وہ کورٹ میں ریپ کیس میں ذلیل ہوتا رہا۔ وہ صرف حاوی سلیمان کو سبق سکھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا، مگر آج تک وہ نہ لوٹا، اور اب حاوی سلیمان کی خاموشی اس کا صبر ہبروز کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، آخر اس کے پاس کیا ہے جو وہ خوش ہے؟ اس کی زندگی تو ہبروز نے اس سے چھین لی، پھر کس شے پر وہ اتنا پرسکون ہے؟ وہ آر سے کچھ پیپر سائن کروانے آئی تھی۔ وہ اس سے ڈر نہ چونکا تھا، نہ کوئی ہلچل ظاہر کی، بس بے نیاز بنا بیٹھا رہا، نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ تنگ آ کر اس خود مخاطب کیا، کب تک ناراض رہو گے؟ آپ جا سکتے ہیں۔ آخری پنے پر سائن کرتے اس نے غم سے انداز میں کہا۔ سر حیدر مرتضیٰ چاہتے ہیں میں امپلائی نہیں بلکہ آپ کی وائف کی حیثیت سے یہاں اونچی سیٹ سنبھالوں۔ آج کیبن ہو میرا، پر میں نے انہیں کیا رخصتی کے بعد؟ وہ جانتی یہ آریس نے کہا، تبھی وہ خود آگاہ کر رہی تھی۔ نذیر کی نظریں آریس پر تھیں جو فائل میں نہ جانے کون سے دانے ڈھونڈ رہا۔ نہیں، اس بے رخی پر وہ سامنے کھڑی تھی، کر اس کے پاس کھڑی ہوئی وہ ہر نوٹ کرتے بھی پر جھکا رہا۔ عزت نے نرم ہاتھ کندھے پر رکھا، وہ جو سیٹ پر بلند تھا اس کی حرکت پر ساکھ گیا، اس کی حرکت سے ساکھ تو اتنے میں جھوٹ بولنا نہیں سیکھے؟ تم نے سچ پر اعتبار کب کیا؟ وہ جھٹکے سے اور اس کے مقابل آ کھڑا۔ عزت کو گھبرائی، وہ اسے قد چھوڑی۔ آریس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا، ایک سے اٹھنے پر وہ واقف تھی۔ تمہاری ناراضگی نہیں سہی جاتی، وہ کے سینے جا لگی، اس قدر حرارت کی لاتعلقی دیکھ وہ خود اتنا تنگ کی تھی، اب آریس راز اس کی دے رہا تھا۔ اتنے دنوں کا رشتہ آخر کار اس کے سامنے ٹوٹا۔ وہ اس سے لگی بس آنسو بہائے جاتی تھی۔ اور ناراضگی سہتے سہتے چھو کر آئے ہیں، اب نہیں زیادہ اہم میرے لیے میرے رشتہ دار ہیں جنہیں تکلیف دی ہے۔ رشتے ہیں نے بہت تکلیف دی ہے۔ آریس نے نائنسے پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، اس سے عزت کا بھی دلاسا ہو کہ وہ آنسوؤں سے ڈھکا ہو بس بت پر رہا، چاہ کر بھی اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھا، کیونکہ اگر آج اس کے سامنے پگھل گیا تو یقین تھا ساری زندگی پھر اسے ایسے ہی سزا ملے گی۔
آریز کے ہونٹوں اس کے ہونٹ کپائے، اس ریز کا کوٹ اپنی مٹھی جھکڑا، جیسے اس بات سے اس پورا آریز سے جاگ اٹھا۔ اس کے لفظ کا دل تو تھا، کیا وہ کہیں نہیں اس دل میں؟ اسی وقت آری پیے نوک کیے اندر آئی اور ان دو اس پوزیشن کر پہلے تو گھبرائی پھر انداز میں سر آپ کو سر بن میٹنگ شروع ہو رہی ہے، خیال رکھیں آپ روم ہیں ہزبائف ہیں ہم تو کر کے آنا چاہتا۔ خیر سر میں آ رہا ہوں۔ لہجہ نارمل کسی وجہ سے بدتمیزی کرتا تھا، سے یہ بات ناگزری کہ کوئی اس طرح کیے اس کیک میں آ گیا بھی تب تھا اور حالت چاہتا تھا کہ کوئی بھی ذات کچھ بولے نہ غصے کا ذکر کسی منہ سے نہ تھا۔ نے اس کی کمر گرد پھیلائے، وہ لرزیں جھکا دی گئی جب اس نے اس پر سہلائی۔ منہ دھو اور آرامانہ میٹنگ شروع نہیں رہا۔ ابو ہیں اب میٹنگ میں ہو، آگے ہم نے ہی کرنا ہے، نرمی سے کہہ کر ہوا، اور عزا ہی دیر کے لمس کو سراتی رہی۔ ہم کے ساتھ دن میں تھی کہ اس وقت وہیں گارڈن کی چائے انجوائے کر مائی نے بھی ہوا وہیں رکھا تھا اور ساتھ سنٹھن گاس سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کھلا ماں کے پیچھے بھاگتا آگے کیے پکڑنے کر رہا تھا۔ سب نے منہ بھی ایسا کیا تھا کہ سب کچھ کر بس تو تازگی کو محسوس کر دل سے مسکراتی تھی۔ ہم اس طرف بڑھا مائی کی طرف، اس سے ہم کی آئی وہ، لیکن وہ نہیں اس وقت اپنے بیٹے میں مصروف، کوئی کا فیا ہوگا۔ خیال میں یہی پر خط بدلا جب ہم ماں چھوڑ کر والے کی طرف بھاگا۔ آئل حیران ہو کر پیچھے تو زیرک کار انلاک کیے کی طرف آ رہا، اس سے پہلے کہ گھاس کا سفر طے کہ زمین پر آ زیرک نے جھک کر بیٹے کو اٹھایا اور سایہ خواتین کی طرف آ گیا۔ مائل کو غصہ آیا، وہ اسے اگنور کے آ گیا، لیکن جانتی ہے کہ ضرور اب وہ اپنے ساتھ کو کہے گا۔ جب انسان دعا کرنے آخر ہے وہ ان کا ایسے وہ احترام میں کوتاہی کر سکتا۔ اور ایسا ہوا سے مل کر وہ مائع متوجہ۔ نجمہ نے بھی نیل کو آنکھ دکھائی، مطلب کہ شوہر رہا ہے تو اس کے پاس کچھ کہنا چاہے گا۔ کا سفر رہا اور آپ ہو گیا، قریب آتے ہی اس نے سے سوال کیا مگر اس جواب پر غصے رہ گئی۔
اچھا رہا آپ نہیں چار کمرے میں اور میں نکال دیں، میں ہو جاؤں کہہ کر خود ارہم کر گھر کے اندر چلا گیا۔ مائل اب چائے سے بھرا لے کر اس کے پیچھے چلی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی ارہم کو نیچے اتارا، مائل سے مگ لے کر اسے لگایا۔ میں دوسری بنا دیتی ہوں، یہ میری جھوٹی ہے، آپ بھی تو میری ہیں۔ مائل کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر غور کر رہا تھا۔ پھر مائل کو ہی یاد آیا چائے گرم تھی۔ گرم ہے، خیر ہے، مت پیئے۔ مائل نے زیرک کے کسرتی بازو پر ہاتھ رکھ کے التجا کی۔ دوسرے گھونٹ کے لیے مگ ہونٹوں سے لگاتا وہ ٹھہر گیا اور اس کی فکر پر مگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب کہ وہ کوٹ اتار کر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹائی ڈھیلی کر کے گلے سے نکالی۔ آپ بتائیں اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ زیرک نے ابھی ذکر شروع کیا ہی تھا کہ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے سے جا لگی، جیسے اسی سوال کا انتظار تھا۔ آپ روتی کیوں ہیں اتنا؟ کیا کروں میں آپ کا؟ وہ اس کی کمر سہلاتا اس سے شکوہ کر رہا تھا، مگر انداز اس کا ویسے ہی تھا، نارمل، مگر مائل کو لگا وہ شکوہ کر رہا تھا۔ آپ اپنے بیٹے سے بھی جیلس ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مائل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں جیلس نہیں، آپ کو اس کی پرواہ ہے، میری نہیں، اور میں اسے بھی ماروں گی، اس نے آپ کا وقت، آپ کا پیار سب لے لیا مجھ سے۔ وہ اس کی باتوں پر ہنستا اسے خود سے لگائے ہوئے تھا، جو اپنی باتوں پر شاید خود بھی شرمندہ تھی، اور ہنستی روتی مکمل اس کی پناہوں میں چھپ گئی۔ جاری ہے۔ ناول اختتام کی طرف ہے۔ فرمائش کریں کہ کس کے سینز پڑھنے ہیں اور کیسی لگی قسط؟